بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم نے پھر پوچھا، کیا 60 مساکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم تھوڑی دیر رکے۔ ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم کی خدمت میں کھجور کا ایک عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ ناظرین محترم، رسول اللہ ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم کی داڑھی نظر آنے لگی۔ نبی اکرم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری، انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور کفارے میں کیا ہے؟ غلام آزاد۔ اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد 2 ماہ کے روزے۔ اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان مستی سے کہے کہ مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ ہاں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت، اس کی جسمانی حالت کیسی ہے۔ اگر کوئی 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 ماہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ اگر کوئی بیمار یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو۔ کہا بیٹھ جاؤ، اور بٹھایا کس لیے؟ کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے۔ کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے انسان جان بوجھ کے توڑ دے، اس کو مذاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں، اور پھر اس کے بعد کہیں نہیں وہ تو فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ اس سب کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ وہ انتہائی فقیر شخص تھا، لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا؟ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اتنا کمزور تھا کہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اور پھر 60 مساکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا جس کے اپنے گھر کھانا نہیں؟ لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا گیا؟ دوسروں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے، اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا، کھجوریں دی گئی، اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں میں یا فقیروں پہ تقسیم کرو، تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا اور اس کے گھر والے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں یعنی کفارہ بھجوا دیا۔ کفارہ اس مرد کو دینا تھا، فقیر بچے تھے، گھر والے تھے، تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔